परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला और इमरान खान साहब PTI काफ़ी सेम पेज पर। वज़ीर आला साहब ने ये बात पहले भी बावर करवाई थी, आज भी कहते हैं और ये मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को ये पूरा हक हासिल है, वो जब चाहें असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, सियासत का पारा हाई है, ख़ासतौर पर पंजाब में पंजाब हुकूमत को हटाने की बातें की जा रही है। जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक इशारा करें तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। दूसरी तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि मार्च तक अगर असम्बलियाँ रहती हैं तो जितने तरक्याती काम है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब तरक्याती काम मुकम्मल होंगे या एक इशारे पर असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, इस हवाले से बात करते हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहम्मद उस्मान साहब से। आज वो हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके खसूसी टाइम का। सबसे पहले मैंने अपने इंट्रो में बताया एक इशारे पर असम्बलियाँ टूटेंगी कि मार्च तक जाएंगे, तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, ये आजकल का क्रूशल सवाल है, हर बंदे की ज़ुबान पर यही सवाल है और आपको पता है मीडिया में करंट अपडेट्स के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। तो मैं इसके हवाले से आपको क्लियर कर दूं कि परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला और इमरान खान साहब PTI काफ़ी सेम पेज पर। नंबर 1, ये आप लोग किसी भी एम्बिग्विटी का शिकार ना हो। सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मैं यही कहूँगा, वी आर ऑन द सेम पेज। नंबर 1। दूसरा, वज़ीर आला साहब ने ये बात पहले भी बावर करवाई थी, आज भी कहते हैं और ये मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को ये पूरा हक हासिल है, वो जब चाहें असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमने टाइम एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, उसके पीछे भी कुछ कानूनी वजूहात हैं, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन है। इसके अलावा हम अपने कुछ कानूनी निकात देख रहे हैं कि जो काम किए हुए थे, जो फैलाए हुए थे, उन्हें संभाल लें। इसके अलावा कोई ऐसी कोई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर से हम कोई चीज़ निकालना चाहें और कहें कि यार ये वजह है, शायद ये सेम पेज पर नहीं है। वी आर ऑन सेम पेज। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की सरबराही में और वज़ीर आला साहब भी इस वक्त सेम पेज पर हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जब चाहें खान साहब हम असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो अब कुछ कानूनी नुकात हैं, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया। इमरान खान साहब ने मार्च में रावलपिंडी के मार्च में ऐलान किया जब से मैं तब ये कानूनी नुकात या ये तरक्याती काम तब लेंगे। जनाब, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ। देखिए, लीडर, मैं अक्सर कहता हूँ कि लीडर वो होते हैं जो फैसले लेते हैं और फैसले लेने के बाद हम ये चीज़ें देखते हैं कि जनाब कि कैसे हमने करना है, कैसे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ तो बड़े लोग जो बड़े लीडर होते हैं वो फैसला लेकर उसको सही करते हैं अगर वो गलत भी हो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर खान साहब ने ये ऐलान किया था तो उनके पास ये सारे नुकात पहले थे मौजूद, लेकिन चूंकि लॉन्ग मार्च था, वो वक्त था, वो पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का नाम है। इसी तरह जब उन्होंने ऐलान किया, लोगों ने बड़ा मुस्बत कदम इसको समझा। उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्बत समझते, बल्कि नाकदीन ने कहा कि खान साहब ने छक्का मार दिया है। आपके सामने वो एंकर्स, वो सहाफ़ी, वो नाकदीन जो हमारे PTI को तनकीद करते हैं, खुलम खुला करते हैं, उन्होंने भी उस दिन ये कहा कि बड़ा अच्छा फैसला किया है। लेकिन अब हमने टाइम फ्रेम देखना है, कब तक कर सकते हैं, कब तक नहीं, और उसके बाद के असल में उसके बाद के क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, हमने ये देखना। अच्छा, खान साहब तो जो है बाजवा साहब को चले गई हैं, उनके अगेंस्ट बातें करती हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके हक में बयान देती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इसको अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ। दो पार्टियों का अलायंस है, उनका अपना नज़रिया है। अगर बाजवा साहब ने, जाने वाले हजरत ने, जाते वक्त जाने से पहले किसी को कहा था कि PTI ज्वाइन कर लें और वो PTI के साथ हैं, तो ये उन्होंने उनको कहा था, हमें नहीं, हमारे इल्म में नहीं है किसी ने ज्वाइन किया। तो उनका नज़रिया उनके साथ बिल्कुल ठीक का मोहम्मद इलाही साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने, वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, हम अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक सिमत में होना, एक घर के अंदर साहब तो ये भी तो कह रहे हैं ना PTI के उनके बहुत सारे एहसानात हैं, वो एहसानात को भूलते जा रहे हैं। नहीं जी, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको कि एहसानात मोहम्मद इलाही साहब ने जो बात की दरियाम का रुख मोड़ दिया गया। जी, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि जब उन्होंने ये बात की तो उसके अंदर हम भी उस वक्त बाजवा साहब के साथ, हमने कब करी, हमने एक्सटेंशन किसने दी, हमने दी थी, खान साहब ने दी नो। उन्होंने खान साहब ने कहा कि मुझसे गलती हुई, क्योंकि बाद में हमें तो नहीं पता कि मेरे और आपके एक लेवल पर चलते हैं, कुछ अर्से बाद आप नहीं, उस तरह ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा ना कि यार हाफिज़ साहब मेरे साथ सही नहीं चले या मसूफ मेरे साथ सही नहीं चले। ये तो आप देखें, एक सिमत में होना एक घर के अंदर लाजमी होता है, एक नज़रियात का होना।
دوستیاں یاریاں ہم اختلاف مختلف انٹرسٹ والے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو اسی کو دوستی یاری کہتے ہیں نا. اگر ہمیں کسی کے ساتھ چلیں, مجھے ایکسپلین کرنے دیجیے گا, اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ نہ چلے کچھ عرصے کے بعد, اس کی پریورٹیز چینج ہو جائیں, اس کے انٹرسٹ چینج ہو جائیں, اور ہمیں اس سے کوئی کاروبار ہو چاہے کوئی ریلیشن ہو, تو ہم یہی کہیں گے نا یار علیحدگی لیں گے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. 3-4 سال اگر کوئی ساتھ چلا آپ کے, اس نے بعد میں نہیں آپ کے ساتھ چلا, تو ہمارا موقف بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر قائم ہے. اور جو مونس لائی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا, میں اس کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ ویسے پیش ہوا ہے. آپ کے ساتھ ایک بندہ, تیسرا بندہ صحیح پیش آتا ہے, آپ اس کو کہیں گے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے, میں کہوں گا یار میرے ساتھ نہیں ٹھیک, تو اس وجہ سے کیا ہم دونوں لڑائی کر لیں آپس؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ایک عام سی بات ہے, لیکن چونکہ میڈیا میں ان چیزوں کو بڑا اچھال کر پیش کیا جاتا ہے اور بڑا اس کے اوپر اپنی تخریب کاریاں کرتے ہیں, تو میں یہی کہوں گا اس کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں وہ تخریب کاری کر رہے ہیں, نتھنگ ایلس, وی آر آن سیم پیج. آج بھی جو ہمارے ناقدین ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے مایوسی ہوگی, وی آر آن سیم پیج. اچھا, طریقے عدم اعتماد کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں, زرداری صاحب کو ٹاسک سونپا گیا ہے کہ آپ طریقے عدم اعتماد کے لیے اعتماد کریں, تو اس کے لیے تیاری ہے تحریک اعتماد پنجاب میں؟ بالکل تیاری ہے ہماری. اگر یہ ٹاسک سونپا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے, آئیں شوق پورا کریں, بسم اللہ. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ انہوں نے پہلے بھی یہ والی حرکت کی تھی, ان کے پاس اگر نمبر پورے ہیں تو آئیں, آ کر یہ شوق بھی پورا کر لیں. اگر کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, میں تو یہی کہتا ہوں آئیں یہ شوق پورا کریں. ہم تو جناب پہلے بھی ادھر ہی تھے, اس ملک میں ہی ہیں, ہمارا لیڈر گولیاں کھا کے بھی اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے, ذرا اس کو بھی بلا لیں ادھر. میں تو کہتا ہوں آئیں سرزمین پاکستان پہ اتریں, یہاں سیاست کرنی ہے, سیاست یہاں کرنی ہے. بچے اور آپ کے اثاثے باہر کے ملک. تو میں اس بات کو اسی طرح کہوں گا, آئیں یہ شوق پورا کریں, ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم مطلب جس طرح آپ کہہ لیں نا, ہمیں پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پنجاب میں. اگر آپ کو اس نمبرز پورے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ تحریک اعتماد, آئیں یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھیں. اچھا, مجھے بتائیے گا, مارچ تک جو پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتی ہیں فوری الیکشن ہونے چاہیے, اگر مارچ تک وہ جاتی ہیں تو پھر تو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی, پھر اعلان کا فائدہ کہاں پہ رہے گا؟ دیکھیں اس کے اندر قانونی, میں دوبارہ بتاؤں, قانونی حکس ہیں اس کے اندر. اگر آپ کہیں کہ مارچ تک ہے یا مدت پوری ہو گئی, جیسے ہی خان صاحب کو بہتر لگے گا, فیصلہ حتمی خان صاحب کے پاس ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سی ایم پنجاب پرویز لائی صاحب نے بے شمار دفعہ یہ کہا ہے, پہلے دن کہا تھا یہ آپ کی امانت ہے. تو فیصلہ ابھی بھی خان صاحب کے پاس ہے. وہ مارچ تک لے کے جانا چاہیں, فابیہ نہیں لے کے جانا چاہیں, اس سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہم اسمبلیاں یا سیاست اس لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو حقیقی آزادی, ہم تو چینج لانے کے لیے یہ سارا پیغام لے کر آئے. ہمارا موٹو ہی ہے, ہمیں اسمبلیوں میں رہنے کا یا وزارتیں انجوائے کرنے کا شوق نہیں ہے. آپ کے لیے اوپر سے پیغام آیا تھا, پرویز لائی صاحب نے رخ عمران خان صاحب کی طرف موڑ لیا, اب اگر اوپر سے پیغام آتا ہے کہ رخ چینج کر لیں تو دیکھیں, یہ تو اب آپ پرویز لائی صاحب سے, ہمارے سی ایم محترم, ان سے آپ پوچھیں یہ سوال کہ ان کا اس وقت پارٹی کا کیا موقف ہے اور وہ کس طرف رخ موڑیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اب اس طرح چلی جائے گی, کیونکہ اوپر جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی بڑا برملا یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور اس وقت وہ واقعی نیوٹرل ہیں, اور میری امیدیں ہیں ان سے. میرا مانتی ہے پی ٹی آئی اور جو کاف لیگ ہے کہ واقعی نیوٹرل ہے. دیکھیں اس وقت تو آپ کے سامنے ہے سچویشن, اس وقت میں یا آپ کے ماننے سے تک نہیں مان رہے تھے. دیکھیں یہ آپ کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو اس وقت چیزیں آپ کے اور میرے سامنے ہیں, اس وقت وہ نیوٹرل ہے, بالکل ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اور چیزوں کو میں بھی چاہتا ہوں نیوٹرل ہی رہنے دیں, تاکہ یہ جو سیاسی استحکام تبھی آتا ہے جب سیاسی قوتیں آپس میں مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہیں. سیاسی قوت, دیکھیں سیاست میں سیاسی لوگ ہی سیاسی فیصلہ لیتے ہیں, کبھی بیوروکریٹس یا باہر کے لوگ آ کر سیاسی فیصلہ نہیں لے سکتے. سیاست نام ہے مذاکرات کا, بات چیت کا. وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. ہم تو, ہمارے خان صاحب نے اناؤنس کیا اس دن, ساتھ ہی آپ جب اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں, کچھ عرصہ پہلے ابھی آپ نے سنا ہوگا, خان صاحب نے جب خطاب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ مذاکرات کے لیے آئیں میز پر. اب تو یہ آگے کی طرف سے دیکھنا کہ سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھنے کے لیے کن چیزوں کے اوپر تعین کرتی ہیں, اور سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھتی ہیں. کوآرڈینیٹر چیف منسٹر پنجاب, یہ بتائیے گا بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں منڈی کے ساتھ؟ نہیں جی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پی ٹی اے کی طرف سے دیکھیں, ہم نے مذاکرات کے لیے اب تک عارف علوی صاحب کو, صدر پاکستان کو آگے کیا تھا. ہم ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہیں, اور وہی ہمارے نمائندے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی تو آپ کے علم میں لازمی لائی جائے گی, آپ کو مجھ سے بہتر اور پہلے پتہ لگ جائے گا. لیکن ابھی تک ایسا کوئی چیز بھی منظر عام پہ نہیں. اچھا, پرویز لائی صاحب کا کیا موقف ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ جس طرح عمران خان صاحب
ایک طرف بونسر پھینکتے ہیں، اس کے بعد پھر یورکٹ مارتے ہیں، پھر یوٹرن لے لیتی ہیں. ایک دن انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اگلے دن کام سے یہ پرویز الہی صاحب کلیئر ہو جائیں، جو عمران خان صاحب کہیں گے پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب آج کی تاریخ میں وہی کریں گے. اچھا لاسٹ سوال ہے آپ سے لائن اینڈ آرڈر کے اوپر. لاہور میں ٹکیٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. پورا فوکس جو جتنی پنجاب کی مشینری ہے سب ساری زمان پارک کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا آپ مبالغہ رائی سے کام لے گئے ہیں ادھر، تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ سائڈ لے گئے. زمان پاک کوئی مشینری نہیں لگی ہوئی. آپ جا کے زمان پاک کو کیمرے کی ننگی آنکھ سے ساری عوام کو دکھا سکتے ہیں، ساری دنیا سارا لاہور دیکھ رہا ہے. زمان پاک کوئی 5-6 یونٹس یا 5-6 ڈویژنس کی پولیس نہیں لگی ہوئی. زمان پاک میں چونکہ فائرز آپ کے سامنے فائرنگ ہوئی تو وہاں سیکیورٹی کے خدشات سامنے ہیں، اس لیے وہاں جو پولیس تعینات ہے یا وہاں جو جوان تعینات ہیں وہ وہاں کی ذمہ داری ہے. نہیں سر 500 سے اوپر نہیں، میرا خیال ہے میں نے تو دیکھی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے شفٹ میں چلتے ہیں 100 بھی نہیں ہوگی مشکل سے. لیکن ان کے میئرز انہوں نے کافی اسٹرکٹ لی ہوئے ہیں، کیونکہ میں خان صاحب سے مل کر آیا تو مجھے بھی کافی جگہوں سے اپنی کلیئرنس کروا کر آگے جانے پڑا. تو میئرز اسٹرکٹ لی ہوئے ہیں، جوان کامی ہیں، جاتی عمرہ جتنے نہیں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی نہیں ہے جتنے آپ لوگ جب مختلف سی ایم یا جو ہم نے پرانے ادوار میں دیکھا پچھلے 30 سالوں میں کہ پوری کی پوری پنجاب پولیس ہی ان کی باندھی بنا دی جاتی تھی، غلام بنا دی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے. آپ آ جاتے ہیں ڈکیتیوں کی طرف. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، پچھلے کچھ دنوں میں ان چیزوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اور شہر لاہور میں اس چیز کے اوپر اب اس کے اوپر ہماری میٹنگس بھی ہو چکی ہیں. میں ابھی کل ہی دیکھتا وزیر داخلہ نے بھی میٹنگس کی ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ اب ایک نئے پیمانے پہ ایک نئے پیرائے سے ایک نئے طریقے سے ہم ان کا کریک ڈاؤن کرنے لگے. الحمدللہ ہمارا جو پولیس افسران ہیں لاہور کے، سی پی او صاحب بھی ہیں، ڈوگر صاحب بھی ہیں اور پنجاب حکومت کی اب ساری اس کے اوپر جیسے کہہ لیں نا کہ نظر بھی ہے. تو نہ صرف پنجاب حکومت کی بلکہ ہمارے وزراء کی، پی ٹی آئی کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں شاہد ہوں میٹنگس کا کہ ہماری پریورٹی پر پہلے شہری دفاع ہے، پہلے شہریوں کا امن و امان ہے، سکون ہے، اس کے بعد سیاست ہے. اس کے اوپر بڑے پیمانے پر جامع حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اسی وجہ سے ہماری بھی نظر ان پر ہے. اگر آپ کی اور آپ جیسے بھائی ہماری نظر ان پر بار بار ڈلواتے ہیں، وی آر آن اٹ. بہت شکریہ عثمان صاحب. شکریہ، جزاک اللہ. کا چیف منسٹر کے کوآرڈینیٹر محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو کرنٹ افیئر کے جتنے سوالات تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے. امید ہے عوام کی جو بھلائی کی باتیں ہیں وہ بھی ہوں گی، عوام کے فلاح کے کام بھی ضرور ہوں گے. حکومتیں چلتی رہتی ہیں لیکن عوام کے جو فلاح اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت.